ترکی میں ایسے ہی ہوا. خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے والے سب سے بڑے محرک کی بھی بات میں نے کہی تھی. لارنس آف عربیہ، یو کے کا رہنے والا، انگلینڈ کا، ایک 21 سالہ یا 22 سالہ شخص تھا. اسے بہت زیادہ انٹرسٹ تھا تاریخ پڑھنے میں. اور وہ تاریخ کون سی پڑھتا تھا؟ وہ عیسائی تھا. وہ تاریخ یہ پڑھتا تھا کہ ہمارے عیسائیوں کے سارے قلعے مسلمانوں نے کیسے فتح کر لیے، کون سی کمزوری تھی ہمارے صلیبیوں میں، عیسائیوں میں. وہ ان قلعوں کا بھی جا کر کے مطالعہ کیا، جنگوں کو پڑھا، اسٹڈی کیا. اس کے بعد وہ انگلینڈ کی گورنمنٹ سے پرمیشن لے کر کے وظیفے کے طور پر، یہ مشنریز ہوتی ہیں بہت ساری جو یہ پورے ورلڈ میں پھیلاتے ہیں، آج بھی ہے ان کے. وہ ایک مہم پر نکلا کہ میں اپنی حکومت کا وفادار ہوں اور یہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا. خلافت عثمانیہ کی بات کی جا رہی ہے، یہ 1912 یا 1910 کے آس پاس کی بات بتا رہا ہوں. فرسٹ ورلڈ وار ابھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ لارنس آف عربیہ عرب میں آیا اور عربوں کی زبان سیکھا، ان کی تعلیمات حاصل کیا. پوری چیزیں حاصل کرنے کے بعد یہ ایسی عربی بولتا تھا جیسے عرب والے لوگ بولتے ہیں. اس نے کمزوریاں دیکھی خلافت عثمانیہ کی کہاں کہاں ہے. خلافت عثمانیہ آخری سانسیں لے رہی تھی اس وقت، مطلب یوں کہ تھوڑی سی کمزور ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی معمولی بات نہیں تھی. 40 کنٹریز جو آج کی ہیں، آج 40 کنٹریز خلافت عثمانیہ کے انڈر میں آتی تھی. اتنی بڑی وہ حکومت تھی، اس کو ہلا دینا معمولی بات نہیں تھا، معمولی بات نہیں تھی. لارنس آف عربیہ نے تقریباً 4 یا 5 سال محنت کی، عربوں میں داخل ہوا، ان کے اندر تعصب کو جگایا. تعصب کیا ہوتا ہے؟ عصبیت، علاقائی عصبیت. جیسے ارے تم کرناٹکی ہو، وہ بہاری ہے، یہ بنگالی ہے، یہ راجستھانی ہے، یہ گجراتی ہے. یہ علاقائی تعصب، اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے. اگر تعصب یا عصبیت ہوتی تو کبھی بلال حبشہ سے آ کر کے حضور کے خادم نہیں بنتے، صہیب روم سے آ کر، سلمان فارس سے آ کر، یہ تمام دیگر علاقوں کے صحابہ آئے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور مدینے میں ایسے رہتے تھے جیسے ایک ماں کے بیٹے رہتے ہوں. علاقائی عصبیت ہمارے ہاں جائز نہیں، لیکن منافقین جو ہے اس عصبیت کو ابھارتے ہیں ہر جگہ، اس عصبیت کو کہ تمہارا وطن ہے، دوسرے آ کر کے اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، تمہاری زمین ہے. تو عربوں کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا. ترکی لوگ آ کر کے تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، زمین تو تمہاری ہے، عرب ہو تم، برسوں سے تم عربی، اور وہ ترکی ہیں. مکہ پر ترکیوں کا قبضہ ہے، مدینے پر ترکیوں کا قبضہ ہے، ساری جگہوں پر حکومت ان کی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے یہ بیج جب بو دیا جاتا ہے، دھیرے 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 یہ پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، زمانہ لگتا ہے. لارنس آف عربیہ عربی لباس پہنتا تھا، جبہ پہنتا تھا، وہ شماغ پہنتا تھا، اقال پہنتا تھا. یہ تمام چیزوں کے ساتھ اس نے گورنر مکہ، اس وقت ایک حسین نام کا شخص تھا، اس کو جا کر کے لالچ دیا کہ تو ترکیوں کے خلاف بغاوت کر، میں تجھے انگلینڈ کی حکومت سے تعاون دلاؤں گا اور تیرا پورا ایک علاقہ میں تیرے حوالے کرواؤں گا. شروع میں تو اس نے انکار کیا کہ ایک عام آدمی اگر یہ اتنا بڑا آفر دے تو اس کو خاطر میں نہیں لایا. لیکن لارنس آف عربیہ ظاہر سی بات ہے ایسے چھپ کر کے کام کرتا رہا. اس نے ڈھونڈا پورے عرب میں ایک مشہور خاندان کو جو ڈاکہ زنی پر مشہور تھا. وہ ڈاکوؤں کا خاندان تھا، لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے. ظاہر سی بات ہے گنڈوں سے لوگ جو ڈرتے ہیں وہ عزت کی وجہ سے نہیں، جیسے کتے سے بھی ہم ڈرتے ہیں اس لیے کہ کاٹ لے گا. بعض گنڈے یہ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں سارے لوگ کیسے مجھ سے ڈرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، میری عزت نہیں میاں، وہ کتوں سے جیسے ڈرتے ہیں ویسے آپ سے بھی ڈرتے ہیں. ایسے ہی عربی وہ قبیلہ تھا، وہ گنڈوں کا قبیلہ تھا، ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا، جو آج بھی سعودی پر حکومت کر رہا ہے. محمد بن سعود کا خاندان. لارنس آف عربیہ ان کے پاس پہنچا، انہیں لالچ دیا. ان کو صرف پیسوں سے مطلب تھا، زمین سے مطلب تھا، اور وہ اس لالچ میں وہ آ گئے اور بغاوت شروع کر دیا. جگہ جگہ ان لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی. ترکی جو تھے وہ سمجھ ہی نہیں سکے،
سمجھ ہی نہیں سکے، علاقے سنبھال نہیں سکے، انہوں نے فوجی چھاونیوں پر بھی حملہ کیا۔ میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے اس کی اہمیت پتہ چلی کہ ترکی حکومت نے یعنی خلافت عثمانیہ نے لارنس آف عربیہ کے سر کی بڑی قیمت رکھی تھی کہ اس کو ڈھونڈ کر کے لاؤ تو اتنا انعام دیا جائے گا، کیونکہ بیج یہی تھا، کینسر یہی تھا۔ آخر وہ زمانہ بھی آیا جب مکہ اور مدینہ طیبہ میں بھی جو لوگ موجود تھے ان کو بھی خرید لیا اس نے، اور دعویٰ یعنی کس بات کی لالچ دی گئی، وعدہ کس بات کا تھا کہ ہم اپنے آقاؤں سے یعنی امریکہ سے، یورپ سے، انگلینڈ سے تمہیں ایک زمین، بہت بڑی زمین کے مالک تمہیں بنا دیں گے، بادشاہ تم رہو گے۔ طے پا گیا، اور پھر یہ 1917 کے بعد جو ورلڈ وار فرسٹ، پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد حالات بکھر گئے۔ ترکی کی خلافت عثمانیہ کو بہت بڑا جھٹکا لگا، اس لیے کہ یہ جرمنی کے ساتھ تھا، اور جرمنی کو شکست ہوئی تو خلافت عثمانیہ بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ فرانس، یورپ، امریکہ یا انگلینڈ جو ایک طرف تھے یہ غالب آ گئے، وہیں سے ان کا غلبہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے کوئی سپر پاور نہیں تھا، یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ غلبے میں آئے، یورپ، انگلینڈ وغیرہ، ورنہ پہلے تو ہمارا سکہ بولتا تھا۔ خلافت عثمانیہ 650 سال تک سپر پاور یہی تھی۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پھر ان کے حوصلے بڑھ گئے، خلافت عثمانیہ کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور عربوں میں داخل ہو کر کے لارنس آف عربیہ نے عربوں کو خود ابھارا تھا۔ باہر سے فوج نہیں آئی تھی عربوں کو ختم کرنے، ترکی کو ختم کرنے، علاقائی لوگوں کو ابھارا تھا کہ تم اٹھو ترکیوں کے خلاف، کہ تم اپنی زمینوں کے مالک ہو، تم اپنی زمینیں ان سے واپس لے لو۔ لوگ جاہل ان کی باتوں میں آئے، جگہ جگہ پر ترکیوں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہونے لگی، تو ترکی جو ہے آخر میں سمجھوتے پر آئے، ایک صلح نامہ ایگریمنٹ ہوا اس بات پر کہ نہیں، ہم ساری چیزیں تمہارے حوالے کر کے واپس ترکی جاتے ہیں۔ معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ مکہ اور مدینے میں مسلمانوں کا خون بہایا جائے، ان مقدس شہروں کو ہم خون سے لال نہیں کرنا چاہتے، شریف لوگ تھے وہ۔ تو تقریباً 1923 میں یہ معاہدہ ایگریمنٹ قرار پایا، اور اس کے بعد ترکی وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن آج بھی ان کے عشق رسول پر میں واقعی اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اب بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جماعت ایسی ہے جو عظمت رسول کی قائل ہے۔ ان ظالم وہابیوں نے پوری دنیا میں اپنی سڑن اور اپنی بدبو پھیلا کر کے یہ کہا کہ اسلام یہی ہے۔ ترکی جب جانے لگے تو کوئی چیز وہاں سے نہیں لے گئے، بلکہ ایگریمنٹ یہ کیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ جتنے تبرکات ہیں ہم سب ترکی لے جائیں گے۔ ان وہابیوں نے چھوڑ دیا، لے جاؤ، یہ ویسے بھی ان کو کیا مطلب تھا تبرکات سے، اگر وہ رکھ کر جاتے تو شاید یہ لوگ سب جلا دیتے، شرک کے نام پر، توحید کے نام پر سب ختم کرتے، بہت ساری چیزیں انہوں نے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ ایگریمنٹ ہوا اور اس کے بعد چلے گئے۔ میرے عزیزو، اس کا پس منظر میں بتا کر آپ سے صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، 650 سال پر پھیلی ہوئی خلافت عثمانیہ جب دم توڑنے لگی، اپنے ہی علاقوں میں عرب میں کمزور ہوئی، تو کس کی بدولت، کس کی وجہ سے؟ ایک منافق کی وجہ سے، لارنس آف عربیہ، جس کینسر کو شروع میں نہیں پہچانا گیا تھا۔ یہ اسی طرح سے جڑیں کاٹتے ہیں اور وائر کاٹتے ہیں، مین جگہوں پر یہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نقصان کر کے گیا جس کا خمیازہ بھگتتے بھگتتے آج امت کو 100 سال ہو گئے۔ اور ہندوستان کی تاریخ میں بھی میں نے یہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ آزادی کا سب سے بڑا فریڈم فائٹر پہلا وہ شہید ٹیپو سلطان ہیں علیہ الرحمت والرضوان۔ ان کی کاوشیں اگرچہ آج لوگ بھول چکے ہوں، لیکن جب ابھی کہیں سے انگریزوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تھا، اس وقت اس مرد مجاہد نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں اور ان سے کہا ہے کہ تم ظلم کے طور پر ہندوستان پر قابض ہوئے ہو، لیکن ان کی پوری مساعی جمیلہ، ان کی جتنی کوششیں تھیں، آپ ہماری کتابیں تو چھوڑیں، انگریزوں کی کتابیں پڑھیں تو پتہ چلے گا۔ انگریز لکھتا ہے کہ ہندوستان میں جانے کے بعد انڈیا میں سب سے زیادہ خطرہ ان کو جس سے تھا وہ ٹیپو سلطان سے تھا۔
بہت بڑا مقابلہ تھا ان کا. اور حتیٰ کہ میں نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، ان کی لاش کو اٹھانے کے لیے نہیں جا رہے تھے، ڈر رہے تھے. ان کے جسم پر ایک کوا آ کر بیٹھا، تب انہیں پتا چلا کہ ان کی موت ہو گئی. تب تک تو قریب بھی نہیں جا رہے تھے، اتنا خوف، اتنی ہیبت تھی. لیکن اس مرد قلندر، اس مرد مجاہد کو اگر نقصان اٹھانا پڑا ہے تو انگریزوں کی فوج سے نہیں، اپنے اندر موجود منافقین، میر صادق، نظام حیدرآباد، ان لوگوں نے دھوکہ دیا تھا ٹیپو سلطان کو. یہ اندر آ کر کے فوج میں داخل ہو کر کے ان کا تعاون کرنے کے نام سے پیچھے کے دروازے کھول دیے جہاں سے انگریز داخل ہو سکیں اور حملہ کر سکیں. کیونکہ انگریزوں نے انہیں لالچ دی تھی کہ ٹیپو سلطان کو ختم کرنے میں تم ہمارا ساتھ دے دو، ہم تم کو فلاں فلاں جگہ کی ریاست دے دیں گے. میں بارہا یہی کہہ رہا ہوں کہ منافق آدمی بنتا کس لیے ہے؟ ایک ہی چیز، دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچ انسان کو منافق بناتی ہے. عزیزان گرامی وقار، کربلا کے اس میدان میں بھی دیکھیں، امام حسین کے مقابل میں جو لوگ آئے تھے وہ سب کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے. کون سے کفار و مشرکین آئے تھے؟ یہودی عیسائی آئے تھے، کلمہ گو لوگ تھے، کلمہ پڑھتے تھے. اور رسول اللہ کے نواسے کے خلاف انہوں نے تیریں اٹھا لی، تلواریں اٹھا لی. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ صرف بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ جو اس میں فتح یاب ہوگا اسے اتنا اتنا مال دیا جائے گا. ہوس، دنیا کی ہوس. بلکہ جہاں میں دیکھتا ہوں قسمت کی خرابی کسی کی آ جائے، حضرت سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے. حضرت سعید ابن ابی وقاص یہ کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی. وہ صحابی ہیں، وہ 10 ہیں نا. حضرت سعید ابن ابی وقاص اس میں ہیں. سعید ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے عمرو بن سعید. سعد ابن ابی وقاص، میں سعید کہہ رہا ہوں، سعد ابن ابی وقاص، ان کا بیٹا ہے عمرو، جس کو یزید کے طرف سے صرف اتنی لالچ دی گئی تھی کہ ایران کا ایک علاقہ رے جس کو کہا جاتا تھا، وہاں کا تجھے گورنر بنایا جائے گا، جا حسین کا مقابلہ کر کے آ جا. عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول کا بیٹا ہے. ایک تخت کی وجہ سے ایران کی طرف جانے کی بجائے کربلا کی طرف آ گیا 4000 کا لشکر لے کر. اور شروع میں ڈر بھی تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی کا نواسا ہے. باوجود اس کے دنیا کی ہوس غالب جب آ جاتی ہے تو انسان کو کافر بنا دیتی ہے. 10ویں محرم تھی جب اس نے تیر اٹھایا اور تیر پھینک کر کے خیمہ حسین کی طرف سارے کوفیوں سے کہا ہے کوفیوں گواہ رہنا، جب یزید کے پاس یہاں کا قصہ بیان کیا جائے تو یہ بیان کرنا کہ سب سے پہلے حسین کی طرف تیر چلانے والا سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر ہے. وہ یہ کہہ کر کے تیر چلایا اس نے، اور انجام بھی بہت برا ہوا. سر حسین کو انہوں نے جدا کیا جسم ناز سے اور پھر اس کو گھمایا، جو کچھ بھی کیا، لیکن نہ اس کو رے کی حکومت ملی، نہ ایران کی کوئی بادشاہت ملی. 2 سال نہیں گزرے تھے کہ اس کی جان پر ایسی آفت آئی، مختار سقفی نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیا. اسی کو کہتے ہیں نا دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. گدھا نہیں، کتا. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ منافقین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ ایمان والوں کی صحبت میسر آ سکتی ہے، نہ کفار و مشرکین کی، کچھ بھی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ خود اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ تم آخرت میں دردناک عذاب مول لے رہے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہے کہ جو شخص ایک درخت پر بیٹھے، ٹہنی پر بیٹھے اور کاٹنے لگے اس کو آری لے کر کے، تو گرے گا کون؟ دنیا گرے گی، جو تماشا دیکھ رہے تھے، جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ گریں گے. وہ خود کھائی میں گرے گا جس ٹہنی کو وہ کاٹ رہا ہے. اسی طرح منافقین اسلام میں آ کر کے یہ سمجھتے ہیں عظمت رسول پر حملہ کر کے، اولیاء کی مزارات پر حملہ کر کے، ان کو مردہ کہہ کر کے
ہم یہ تمام عقائد ان کے اندر سے ہٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، در حقیقت تو خود اپنے جہنم میں جانے کا سامان بنا رہا ہے، خود اپنے جہنم میں جانے کا سامان بنا رہے ہو۔ دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ تم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اب آگے کی آیتیں سنیں میرے عزیز، یہ پچھلی تفسیر میں بھی میں نے یہ باتیں عرض کی تھیں۔ اچھا اب علاج کیا ہے ان کا؟ ایک جاتے جاتے یہ بھی علاج بھی بتا دوں۔ منافقین کو بعض بزرگوں نے کیا فرمایا؟ چوہے کے مانند ہیں، کاٹتے ہیں نا، قطر بھی نہیں۔ گھر میں چوہا ہوتا ہے تو وائرنگ کاٹ دیا، تھیلے کاٹ دیا، کھانا ادھر کا ادھر کر دیا، یہ تمام چیزیں ہوتی۔ اور اسی لیے حدیث رسول میں یہ بھی ہے نا، فرمایا گیا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو۔ کیوں؟ فرمایا گیا چوہا، شیطان جو ہے چوہے کی شکل میں آئے گا، چراغ کو کھینچ کر کے کپڑوں کے پاس لے جائے گا، گرائے گا، آگ لگے گی جس سے تمہارا پورا گھر بھی جل سکتا ہے، آگ لگانے کا کام بھی کرے گا۔ تو چوہا بڑا اس طرح کا دشمن ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہوتا گھر میں ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ چوہوں کے لیے؟ یا تو پھر آج کی چوہا مار دوائیاں ہیں وہ یوز کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہمارے بزرگوں نے تو کہا ہے کہ ایک بلی پال لو۔ ضروری نہیں کہ وہ ہر چوہے کو پکڑے گی، گھر میں اگر وہ گھومتی رہے، خالی آواز بھی آتی رہے تو چوہا آئے گا نہیں۔ ہوتا ہے نا، بلی کی اگر آواز بھی آتی رہے تو چوہے گھر میں آتے نہیں۔ اسی مثال کو میں نے محسوس کیا، بزرگوں نے صحیح مثال دی ہے۔ اب مومنین کو چاہیے کہ اگر تمہاری جماعت میں کوئی منافق نہ آئے تو کوئی عاشق رسول، عالم اہل سنت اپنے محلے میں ہونا چاہیے، اپنی جماعتوں میں ہونا چاہیے۔ اگرچہ وہ ہر منافق کو نہ پکڑے، لیکن اس کی آواز سے ہی بہت سارے منافقین راستہ بدل لیں گے۔ نہیں آج ہم نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، علماء اہل سنت اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ تم اپنی صحبتیں باعمل علماء کے پاس گزارو، اس لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اپنے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں وقت دیا ہے اس وقت میں تھوڑا وقت نکالو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یک طاعت با صحبت اولیاء بہ از طاعت بہ از 100 سالہ طاعت بیریا۔ فرماتے ہیں 100 سال اگر تم عبادت کرو گے، 100 سال عبادت کرو گے، اس سے بہتر ہے کہ ایک لمحہ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گزارو، باعمل عالم دین یا کسی شیخ کی صحبت میں گزارو۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں تمہارے دل زندہ ہوتے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور منافق یہ چاہے گا کہ تم کسی عالم کے قریب نہ جاؤ، کسی کے پاس نہ جاؤ۔ ہمارے پاس ایک نوجوان آیا، یہ ممبئی کی بات ہے، اس کا پیر جو ہے وہ 8 خدا کو مانتا ہے، چیلنج کرتا ہے دنیا کے کسی کو بھی بولو میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کلمہ لا الہ الا اللہ میں 8 خدا ہے۔ زندیق ہے، شیطان ہے وہ لباس تو ہمارا پہنا ہوا ہے، بڑا امامہ بھی ہے، جبہ بھی ہے، سب ہے، پیرا مریدی بھی چل رہی ہے، بہت مرید بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان کے مریدین کوئی آتے نہیں تھے۔ ایک بھٹک کر کے آ گیا تھا بیچارہ، آیا اور اس نے دوسرے علاقے میں مجھ سے ملاقات کر کے کہا حضرت ایک بات کی خلیش ہے، پیر صاحب ہیں ہمارے اور وہ کہتے ہیں کہ کلمے میں 8 خدا ہے، کبھی کبھار مجھے وسوسہ ہوتا ہے، ہمارا اسلام تو کہتا ہے کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، 8 کیسے ہوں گے، کیسے ثابت کریں گے؟ تو مجھے پہلی مرتبہ میں نے سنا تھا، میں نے کہا حقیقت بات ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور پھر اس نے تصویریں دکھائی اور کیا کیا ان کے خرافات تھے۔ تو میں محسوس کیا کہ یہ میرے پاس آ کر کے بتایا، تو میں نے اس سے کہا تمہارے جو پیر ہیں ان کی ایک علامت میں بتا دوں؟ کہا کہ کیا؟ کہا انہوں نے تم کو مرید کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ کہا ہوگا کہ مولانا کے پاس نہیں جانا۔ اس نے کہا بالکل، آپ تو دل کی بات جان لی ہے۔ کہا اور اب تو ہم ولی بن گئے۔ میں نے کہا بیٹا میں دل کی بات نہیں اور نہ میں ولی ہوں، لیکن مجھے ان کی ساری ٹپس معلوم ہیں۔ یہ شیطان سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ کسی عالم کے پاس نہ جائے، ورنہ اس کی پول کھلے گی۔ بندہ جو ہے شریعت کو جان لے گا تو پھر اس کو دھکے مارے گا۔ 8 خدا کہاں سے آئے؟ میرے عزیزو، ایسے زندیقوں کے پاس اپنا ایمان نہ بیچو۔ ہاں، جو مشائخ اہل سنت کے ہیں،
جو صحیح طریقے سے اولیاء کاملین کے غلام ہیں، میرے عزیزو ان کی بارگاہ میں تو میں اپنی جان بھی فدا کر دوں. ہاں بالکل، ہماری جان ان کے لیے حاضر ہے. ہم ان کی بارگاہ میں اپنا ہر لمحہ حاضر کرتے ہیں جو مشائخ ہمیں اولیاء کاملین کی سچی محبت تک پہنچاتے ہیں. ورنہ جو دکاندار ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور ایسے کوئی بھی پیر کا لبادہ اوڑھ کر کے آئے تو بھی فرمایا گیا کہ تم پہچانو کہیں ایسا تو نہیں کہ چوہا گھر میں داخل ہو رہا ہے، وائر کاٹے گا، چاول کا تھیلا کھا جائے گا. ایک اور صاحب ہمارے پاس آئے، کہا کہ حضرت ہمارے پیر صاحب ہیں، اب گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا ہے، آپ حل نکالیں. کہا کس بات کا؟ کہا جب بھی وہ گھر پہ آتے ہیں پورا راشن خالی ہوتا ہے، 5 قسم کے سالن بنانے پڑتے ہیں، 5 قسم کے کھانے بنانے پڑتے ہیں، 5 قسم کے میٹھے. اب میری بیوی بھی غصے میں آنے لگی ہے کہ ایسی دعوت. اور اس پیر صاحب کا ماشاءاللہ پیٹ بھی کافی بڑا تھا اور جتنے لوگ جمع ہوں سب. تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے پیر نہیں ہے، یہ بلا ہے. جس گھر پر اترے اس گھر کا پورا راشن ختم ہو جائے. اللہ والا تو وہ ہے جو خود بھوکا رہے اور اپنے مریدوں کو کھلائے، وہ فیض بانٹے، غربا اور مساکین کی وہ دستگیری کرے. آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، رمضان کا موسم ہے اور وہ فقر و فاقہ میں رہنے والے صحابہ، 70 صحابہ کے درمیان حضور بیٹھتے تھے. ایک پیالہ دودھ کا آیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ دیکھو کوئی مسافر تو باقی نہیں رہ گیا، باہر کوئی مسافر تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دودھ پی لیں اور کوئی مہمان مسافر باقی رہ جائے. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دور میں نے نگاہ ڈالی، جنت البقیع کے پاس درخت کے نیچے کوئی ایک شخص اپنی اونٹنی یا گھوڑی باندھ رہا تھا اور مسافر لگ رہا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسافر آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کا وقت ہے، اٹھ گئے اور اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا سفر کے حالات اور اس کو لے کر کے آیا، دسترخوان پر آئے اور اس کو دودھ کا پیالہ پیش کیا. وہ اتفاق سے ایسا تھا کہ نیا مسافر تھا، وہ پورا دودھ پی گیا، دودھ کا پیالہ پی گیا. ادھر 70 صحابہ ہیں اور خود میرے آقا ہیں، کھجور کی گھٹلیوں کو چوس کر کے انہوں نے افطار کیا. یہ ہے پیر صادق، یہ ہے مرشد برحق. اور جو ان کی سنتوں پر عمل نہ کرے، اپنے پیٹ کے لیے اس طرح کے بزنس کرے تو سمجھ جاؤ کہ پھر چوہا گھر میں آیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تمہیں ضرور کوئی بلی ڈھونڈنا پڑے گا، کم سے کم آواز تو کرے. عزیزان گرامی وقار، یہاں سے ایک اور دوسری بات میں عرض کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے یہ کیوں جاتے ہیں. ایک مثال میں نے بتایا تھا کہ یہ ان کی بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ مومنین کو چھوڑ کر دوست کس کو بناتے ہیں؟ کافروں کو. اور اس مثال میں سب سے فٹ بیٹھتے ہیں آج کے حالات، سیاسی حالات کو دیکھیں. اسلامک کنٹریز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ دوست کس کو بنانا پسند کر رہے ہیں آج؟ سعودی عرب اسرائیل کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، یو اے ای امارات اسرائیل کو اپنے گود میں بٹھانا چاہتا ہے اور اپنے ہاں پوجا پاٹ کے لیے بلا کر کے کفار و مشرکین کا استقبال کر رہے ہیں. ایک طرف فلسطین کے نہتے بچے سالوں سے مارے جا رہے ہیں، ان کے پاس ایک روٹی پہنچانے کی ان کے اندر توفیق نہیں. ملک شام میں یہ خود حملے کر رہے ہیں سعودی والے. یمن میں تقریباً 2011-12 سے چل کر کے آج تک 8 سال سے بمباری کر رہا ہے سعودی عرب، جس کو مرکز اسلام کہتے ہیں نا لوگ. میرے عزیزو علاقہ تو ہو سکتا ہے لیکن تخت پر بیٹھا ہوا حق پر ہو یہ ضروری بات نہیں ہے. اب تک وہی سعودی عرب 400 سے زیادہ علماء کو جیل میں پہنچایا ہوا ہے. اس میں سلفی علماء بھی ہیں، صوفی علماء بھی ہیں، سنی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں. 400 سے زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی غلط پالیسیوں پہ وہ بات کر رہے تھے، جمعہ کے خطبے میں بول رہے تھے. اور اگر امریکہ کا صدر آئے تو اسے سونے کا ہار پہنائے، 10 کلو سونے سے بنی ہوئی تلوار گفٹ میں دے، ایک ایسا جہاز جس میں 70 کمرے ہیں شپ وہ گفٹ میں دیا امریکہ کو.
اور مجھے ایک سعودی باشندے نے کہا تھا کہ تقریباً 20 سال کے حاجیوں کی کمائی اس نے ایک ہی سفر میں دے دیا اس کو، امریکہ کے صدر کو۔ اتنے بڑے گفٹ کیوں دیے گئے؟ کفار ان سے راضی ہو جائیں۔ قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا، ایبتغون عندہم العزت، تم ان کے پاس عزت ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ یہ جس تخت پر بیٹھے، مجھے بڑا افسوس ہے، ایک زمانہ تھا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، نہ مال شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی۔ یہ اقبال نے کہا ہے، سمٹ کر دریا ان کی ہیبت میں، پہاڑ ان کی ہیبت میں رائی۔ عزیزان گرامی، آج ان کی حالت یہ ہے کہ خود ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ہٹا لیں سعودی عرب سے ایک دن کے لیے اپنی سپورٹنگ تو یہ ہمیں ختم ہی ہو جائے گا۔ یہ ان کو تانا بھی مار رہے ہیں، پھر بھی شرم نہیں ہے ان کو۔ عزیزان گرامی، مومنین کے ساتھ دوستی کو چھوڑ کر کے یہ دوستی کا ہاتھ کس کے ساتھ بڑھا رہے ہیں؟ کفار و مشرکین کے ساتھ۔ یہ منافقین کی صفات ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ پہچانو منافقین کو۔ یہ لباس جتنا بھی سفید پہن لے، اقال پہن لے، کوئی بھی بڑے بڑے جبے ڈال لے، لیکن اس کی عادتیں اور صفات تو بتا رہی ہیں کہ اس کے اندر دوستی کرنے کی چاہت کس کے ساتھ ہے؟ مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ۔ ارے یہ ترکی کا دشمن ہے، ایران کا دشمن ہے، عراق کا دشمن ہے، شام کا دشمن ہے، یمن کا دشمن ہے، قطر کا دشمن ہے۔ یہ سب ان ملکوں کے نام میں بتا رہا ہوں جہاں مسلمان رہ رہے ہیں پورے کے پورے۔ قطر پر تو انہوں نے ایسی پابندی لگا دی ہے کہ کوئی ایک کولگیٹ بھی ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا، پیسٹ بھی نہیں آ سکتا، پلین کوئی ادھر کا ادھر نہیں جا سکتا، جبکہ پڑوسی ملک ہیں۔ اور حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، قطر کے اور سعودی عرب کے لوگوں کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، یہاں کی لڑکیاں وہاں بیاہ کر گئی، وہاں کی لڑکیاں ادھر آئی ہیں، لیکن انہوں نے سب کو ختم کر دیا، توڑ دیا، ایسا بند باندھا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قطر سے بائیکاٹ کیوں کیا تھا سعودی نے؟ جانتے ہیں آپ؟ صرف اس بنیاد پر کہ وہ اسلام کی زیادہ بات کر رہا تھا۔ ان کے یہاں اخوان المسلمین، مسلم بردرہوڈ ایک تنظیم ہے، سعودی کا الزام ہے کہ یہ کٹر وادی تنظیم کا سپورٹر ہے، اس لیے ہم اس کو بینڈ کرتے ہیں۔ کٹر وادی تنظیم کا سپورٹر ہے، دہشت گردی کو پھیلا رہا۔ کون سی دہشت گردی؟ جو امریکہ کی زبان میں دہشت گرد ہے وہی سعودی عرب کی زبان میں دہشت گرد ہے۔ انہوں نے اپنے رپورٹر کو، اپنے صحافیوں کا قتل کیا، لیکن آپ جانتے نہیں ہوں گے امریکی فوجی تقریباً 20,000 سے زیادہ سعودی میں بیٹھے ہیں، ان کو خنزیر کا گوشت بھی یہی مہیا کر کے دیتے ہیں۔ ہاں، صاف سی بات ہے یہ۔ کفار و مشرکین کے ساتھ ان کی دوستی، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ، شراب کباب ان کے ساتھ، اور مومنین سے تمہاری دشمنی، یہی تو منافقین کی صفات ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو آج تک چلاتے تھے، ارے سعودی کو فالو کرو، سعودی کو فالو کرو، اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلی کہ ان کی غلط پالیسیوں پر؟ انہوں نے سینما تھیٹر کھول دیے پورے سعودی عرب میں صرف کفار و مشرکین کو راضی رکھنے کے لیے، پردے کو ہٹانے کا حکم دے دیا، آزادی دے دو، بیچ بنانے کا آرڈر دے دیا کہ ننگے وہاں پر بھی ناچیں۔ ایک سٹی بنانے جا رہے ہیں، یہ 5 اسٹار سٹی، جس پہ سارے کنٹریز اپنا انویسٹ کر رہے ہیں، جس میں اسرائیل سب سے بڑا انویسٹر ہے۔ سعودی عرب میں جس حجاز پاک کو، جس عرب شریف کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر بے حیائی سے پاک کیا تھا، افسوس ہے کہ اس زمانے میں وہ ساری بے حیائیاں یہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہچانو، یہ سعودی نہیں ہیں، یہ یہودی ہیں۔ لباس اوڑا ہوا ہے انہوں نے اسلام کا۔ جو لارنس آف عربیہ نے 100 سال پہلے ترکی کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا، وہی آج تخت پر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں۔ پہچان نہیں پا رہے ہیں لوگ، یہ کینسر ہے۔ اس وقت تمہیں معلوم ہوگا جب یہ بہت کچھ تباہ کر چکا ہوگا، جیسے